ہدایت، ہم روز یہ لفظ سنتے ہیں، بولتے ہیں، دعاؤں میں مانگتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کے سوچا ہے کہ ہم اصل میں مانگ کیا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف راستہ دکھانے کا نام ہے؟ شاید نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو چلیے آج اس لفظ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور اس کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، کیا ہدایت کا مطلب بس اتنا ہے کہ کسی کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ بس یہ راستہ ٹھیک ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بڑی کہانی ہے؟ چلیں اس لفظ کی بنیاد کو دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ زبان کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہدایت نکلا ہے عربی لفظ ہدیہ سے، اور اس کا مطلب صرف آپ سمجھیں کہ اشارہ کر دینا نہیں ہے کہ وہ رہا راستہ، نہیں، اس کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی نہ صرف آپ کو راستہ بتائے بلکہ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلے اور آپ کو منزل تک چھوڑ کر آئے۔ یہ ہے ہدایت کا پورا مطلب زبان کے لحاظ سے۔ اور بس یہیں سے دینی اور عام مطلب میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عام زبان میں تو گائیڈ کر دیا، کام ختم، لیکن دین میں ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچانا، صرف بتانا نہیں بلکہ پہنچانا۔ یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ اس انفارمیشن پر عمل کرنے کی طاقت بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ہدایت ایک پوری ٹرانسفارمیشن ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو دماغ، دل اور اعمال تینوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ایسا علم جو دماغ کو روشن کرے، ایسا یقین جو سیدھا دل میں اتر جائے، اور پھر وہی یقین ہمارے ہاتھ پاؤں سے عمل بن کر نکلے۔ سوچ، احساس اور عمل سب ایک ساتھ۔ اچھا، تو اب جب ہمیں بنیادی مطلب سمجھ آ گیا ہے تو تھوڑا اور گہرا جاتے ہیں۔ علماء نے ہدایت کو 3 الگ الگ لیولز یا قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر لیول اس کے ایک نئے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ہدایت عامہ یعنی جنرل گائیڈنس، پھر آتی ہے ہدایت بیان یعنی راستے کو واضح کرنے والی گائیڈنس، اور آخر میں سب سے خاص ہدایت توفیق یعنی اس راستے پر چلنے کی ہمت اور قوت۔ تو پہلی قسم ہے ہدایت عامہ۔ یہ وہ جنرل گائیڈنس ہے جو اللہ نے پوری کائنات کو دی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چڑیا کو گھونسلہ بنانا کون سکھاتا ہے، یا مچھلی کو تیرنا؟ یہ سب ان کی فطرت میں، ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور انسانوں کے لیے یہ ہماری عقل اور سمجھ بوجھ ہے۔ یہ ہے ہدایت عامہ۔ اس جنرل گائیڈنس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے ہدایت بیان کا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ واضح انسٹرکشنز ہیں جو انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ اس کو آپ ایک میپ سمجھ لیں، ایک روڈ میپ جو بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط۔ اور اب آتی ہے تیسری اور سب سے امپورٹنٹ قسم، ہدایت توفیق۔ دیکھیں، ہاتھ میں میپ آ جانا ایک بات ہے، لیکن اس میپ کو دیکھ کر سفر شروع کرنے کی ہمت ہونا، اس پر قدم اٹھانے کی طاقت ملنا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ صرف جاننا نہیں بلکہ ماننا اور پھر کر گزرنا ہے، اور ہدایت کی اصل روح ہی یہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ توفیق اتنی اسپیشل کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ یہ علم سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کسی دلیل سے۔ یہ تو سیدھا اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک انعام، اور جیسا ہم نے کہا، ہدایت کا دل یہی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو، سب سے پیارا استاد ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی، وہ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، یعنی وہ ہدایت بیان دے سکتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے دل کو تیار کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اس کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر افسردہ تھے تو اللہ نے آیت نازل کی، بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ کی چاہت اور محبت کے باوجود دل کو ہدایت دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو پھر یہاں ایک بڑا ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، اگر توفیق صرف اللہ دیتا ہے تو کیا انسان بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے؟ کیا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر اس خاص گفٹ کا مستحق بنا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں، ہدایت کو بارش کی طرح سمجھیں۔ برستی تو سب پر ہے، لیکن پانی جمع صرف اسی برتن میں ہوتا ہے جس کا منہ اوپر کی طرف ہو، جو سیدھا رکھا ہو۔ تو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ دل میں سچ کی تلاش ہو، دماغ میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، ضد نہ ہو، سمجھنے کی نیت ہو،
اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سب سے اہم دعا ہی ہدایت کی دعا ہے۔ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم صرف راستے کا پتہ نہیں پوچھ رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ راستہ دکھا بھی، اس پر چلنے کی توفیق بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے۔ یہ ایک دعا میں ہدایت کے تینوں لیولز شامل ہیں۔ تو چلیے اب تک کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور ہدایت کے اس پورے سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ تو ہدایت کا یہ مکمل سفر اصل میں 4 سٹیپس کا ہے۔ پہلا سٹیپ راستے کو پہچاننا، دوسرا سچ کو دل سے قبول کرنا، تیسرا اس سچ کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا، اور چوتھا اور آخری سٹیپ اس راستے پر ڈٹے رہنا یہاں تک کہ منزل مل جائے، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اگر ہدایت واقعی ایک سفر ہے تو اس سفر میں ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔